السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور کچھ لوگ تو پوچھتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے اس مسئلے کو پوچھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دینی مسائل میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، جو ضرورت انسان کو ہوتی ہے اس کو ضرور پوچھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کو اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہم بستری کرتے ہیں، اور جب غسل فرض ہو جائے تو جس پہ وہ سوئے رہتے ہیں، ہے نا، گدا، لحاف، چادر، تکیہ، یہ سب چیزیں کیا ناپاک ہو جاتی ہے نا؟ اس طرح کے سوالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اس بات کی پوری حقیقت بیان کرنے والے ہیں کہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ناپاک ہوتا ہے، یا صرف گدا ناپاک ہوتا ہے۔ ساری باتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ اور بالکل مختصر انداز میں بیان کرنے والا ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میاں بیوی اگر ہم بستر ہوتے ہیں تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی، چاہے وہ گدا ہو، لحاف ہو، کمبل ہو، چادر ہو یا تکیہ ہو، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ محض غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، ناپاک اس وقت ہوگی جب کسی چیز پر جو ہے ناپاکی لگ جائے، اور جس چیز پر ناپاکی لگ جائے صرف اور صرف وہی چیز ناپاک ہوگی، ساری چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صرف اور صرف غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے، صرف اور صرف ہم بستری کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ ہاں، ناپاک اس وقت ہوں گی جب کسی چیز پر جو ہے نجاست، ناپاکی لگ جائے، تو ایسی صورت میں وہ چیز ناپاک ہوگی۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک ہے اور پاک کپڑا پہن لیا تو ایسی صورت میں وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص ناپاک تھا جس کی وجہ سے وہ کپڑا اسے جو ہے چھو گیا، اور چھونے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اسے کپڑا جو کہ پاک کپڑا ہے چھو جائے، ہے نا، یا پاک کپڑا تھا اس نے پہن لیا، تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ شخص ناپاک ہے، اگر پاکی حاصل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد اگر وہی کپڑا پہن کر کے نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں۔ اگر جسم ناپاک ہے تو صرف اور صرف جسم ہی ناپاک ہوگا، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے کپڑا جو ہے پہن رکھا تھا اور کپڑا اس کے جسم سے لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کپڑا ناپاک ہے نا، نجاست لگ گئی تھی اور وہ نجاست سوکھ گیا، اور اس بندے نے اس ناپاک کپڑے کو پہن لیا اور وہ شخص پاک تھا، تو ایسی صورت میں وہ شخص پاک تھا تو پاک ہی رہے گا، کپڑا ناپاک پہن لینے کی وجہ سے وہ شخص ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھ گئے۔ تو اسی طرح سے اگر میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں تو صرف اور صرف محض غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے نہ لحاف، کمبل، تکیہ، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے تو صرف اور صرف وہ چیز ناپاک ہوگی، ساری چیزیں پاک ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستوں، اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کے جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ جان سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔